پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد جو اس وقت دورے کے اوپر ہیں سعودی عرب سے وہ لندن چلے گئے تھے، لندن سے وہ امریکہ جائیں گے۔ امریکہ میں انہوں نے قومی سلامتی کی یا کہہ لیں آپ جو جنرل اسمبلی ہے اقوام متحدہ کی اس میں اسے خطاب کرنا ہے، اور یہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے سلسلے میں یہ جو اجلاس ہے یہ بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو ہے اور پاکستان کا جو سٹانس ہے فلسطین کے بارے میں بہت دو ٹوک ہے، اور کبھی بھی پاکستان فلسطین اور غزہ کے جو شہری ہیں ان کی حمایت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا، کبھی بھی نہیں چوکا۔ اور اس وقت انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کی ریاست کو کینیڈا، برطانیہ اور فرانس جو ہے آسٹریلیا اور یہ قبول کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے جس میں فرانس کا بھی نام ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ شاید کل ہی آپ کو یہ والا واقعہ نظر آئے، یہ خبر سامنے آ جائے کہ انہوں نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا خطاب آپ سمجھیں کہ بہت اہم ہوگا، اور جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے، عالمی منظرنامہ، اس میں جو پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کا جو کردار بڑھ رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے خطاب کو اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھا بھی جائے گا، سمجھا بھی جائے گا۔ اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے، اور پھر جو وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو ایک طرح سے پیشکش کی ہے کہ جنگ ختم ہو چکی، معاملات اب اور طرف بڑھنے چاہیے، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو بھارت ہے اس کے ساتھ کشمیر، تجارت، دہشت گردی اور پانی یا جو سندھ طاس معاہدہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور پاکستان نے کبھی بھی جو ہے وہ بات چیت سے گریز نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ بھارت کی طرف سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے بات چیت کا، مذاکرات کا۔ تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے برطانیہ میں پاکستان کے جو شہری ہیں یا پاکستانی برطانوی جو اوورسیز ہیں ان سے یہ انہوں نے گفتگو کی تھی۔ بڑا بھرپور ایک ایونٹ تھا، اور پھر یہ پاکستانی ذرا جوش و خروش ان میں اس لیے بھی زیادہ تھا کہ پاکستان ایک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک جو معاہدہ ہے وہ کر کے وزیر اعظم صاحب آئے تھے، تو اس کو بھی ایک طرح سے سیلیبریشن کا آپ ایک پارٹ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریم بی بی ہیں انہوں نے جو متاثرین ہیں کسان کے ان کو فی ایکڑ 20,000 روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بات انہوں نے سائی وال میں الیکٹرک بسوں کے افتتاح کے موقع کے اوپر کہی تھی۔ یہ ابھی تک کی خبریں ہیں، اور اسی کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ میں سعید جوائن کیا سر، بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد بڑائچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ تینوں دوست ہم لاہور میں ہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے شاکر سولنگی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سعید جوئی صاحب، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ان کا خطاب ہونا ہے، ویسے تو یہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کا ایک سیشن ہوتا ہے یہ ایک روایتی سی چیز ہے اقوام متحدہ کی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ فلسطین کا بھی وہاں پر خصوصی میرا خیال ہے کہ ایجنڈے کے اوپر شامل ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی جو باقی ماندہ لیڈرشپ ہے ویسٹ ہے اس کے اگر آپ معاملات دیکھیں، وہ جس طرح سے غزہ کے ساتھ اور غزہ سے جو انسانی انخلا ہے اس کے اوپر ان کا جو موقف ہے وہ پاکستان کے موقف سے ملتا جلتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہوگی، وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب ہوگا، یہ کن خطوط پر ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیے جی، دو وہاں ایک تو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، ایک غزہ کے اوپر الگ سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ ٹھیک، دونوں میں ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جنرل اسمبلی میں تو بطور سربراہ حکومت پاکستان کے انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور وہاں بھی ان کی جو شمولیت ہے، غزہ والا جو ایشو ہے، جو کانفرنس ہے، تو اس میں وہی موقف اختیار کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو مسئلہ ہے جنرل اسمبلی میں خطاب کے حوالے سے وہ دو نکات پہ کم از کم وہ جو ہے وہ بات کریں گے، ایک غزہ والا فلسطین کا ایشو جو، اور دوسرا کشمیر والا جو ایشو ہے۔ اس کو پاکستان نے، یہ دو موضوعات ایسے ہیں جس کو پاکستان نے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر امن کی بات وہ تو سارے کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔
جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے کشمیر والے ایشو پہ یہ بات کی ہے، جو ہمارے باہمی تنازعات ہیں بھارت کے ساتھ، ان کے حل کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کی ہے. یہ اب جو ہم بات کرتے ہیں نا، یہ ایک فاتح کا انداز ہے. باڈی لینگویج، باڈی لینگویج، انداز، جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری ایک، یعنی فاتح کہہ رہے ہیں چلو آؤ یار کوئی گل نہیں، آ جاؤ یار مسئلہ حل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ تو ہے ہی. مورال ہائی ہے نا، مورال ہائی ہے. الحمدللہ. اور پھر اس جنگ کے بعد جو ہمارا پوری دنیا میں امیج بڑا ہے، وہ آپ دیکھ لیں جہاں بھی وزیر اعظم جاتے ہیں ان کے پروٹوکول کا انداز ہی بدلا ہوا ہے. جو وہاں ان کو جس انداز سے ویلکم کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیں آپ. اور دوسری جو بات آپ نے یہ فرمائی ہے UN والی، اس میں جو غزہ کا ایشو ہے، یہ جو ظلم اور بربریت کی میرا خیال ہے کہ ایسی مثال ماضی میں بھی نہیں ملتی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا جناب، انہوں نے جو چنگیز خان اور ہلاکو خان اور یہ وہ، اس سے یہ جو ہے یہ کیا، یعنی چھوٹا سا خطہ ہے 715 دن ہو گئے ہیں وہاں پر بجلی اور پانی روزانہ بند ہے، روزانہ یعنی 2 لاکھ لوگ جو قطع ہیں نظر اس کے کہ جناب وہ لوگ غیر مسلح ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، قتل عام پوری دنیا میں اس پہ واویلا مچا ہوا ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن وہ کیونکہ پتہ نہیں اس کے کیا عزائم ہیں، وہ جتنے بھی ارد گرد ممالک ہیں، میرے خیال مصر اردن چھوڑ کے باقی سب پہ وہ بمباری کر رہے ہیں. کل اس نے ڈرون اٹیک لبنان پہ بھی کر دیا ایک مرتبہ، پھر وہاں شہادتیں ہوئی ہیں اس طرح کی. گریٹر اسرائیل پلان، ٹھیک ہے نا، گریٹر اسرائیل یعنی کہ جناب فرات سے لے کر نیل کے درمیان والا سارا علاقہ، اس کا جو اور جھنڈا ہے فوری طور اس پہ کے تو اوپر وہ غزہ جو نیلی پٹیاں ہیں نا، وہ ان دریاؤں کا وہ نشان ہے کہ جناب ان دریاؤں کے درمیان جو بھی جگہ ہے وہ ساری جناب ہماری ہے. یہ اب یہ دیکھیں، یہ جو ان کو تسلیم کرنے کی بات ہے، آسٹریلیا نے کیا ہے، کینیڈا نے کیا ہے، برطانیہ نے کی ہے، کل جو ہے وہ پرتگال نے کیا ہے، اور پھر آپ نے فرانس کی بھی بات کی. یہ جو چند دن پہلے وہاں قرارداد منظور ہوئی ہے، میرے خیال 142 یا کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے حق میں ووٹ دیے، 2 ریاستی حل والی بات، جی اس میں فرانس نے بھی ووٹ دیا ہوا ہے، جرمنی نے بھی ووٹ دیا ہوا ہے. صرف 10 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور 12 ممالک ایسے تھے جنہوں نے وہ رائے شماری میں حصہ نہیں لیا تھا. اب یہ جو ویسے یہ جو لگایا ہوا ہے، جو خنجر گھونپا ہوا ہے امن کے سینے پہ، یہ تو برطانیہ کا لگایا ہوا ہے. اب برطانیہ خود ہی جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی طرف جا رہا ہے. اب یہ جو آسٹریلیا اور یہ جو تینوں ممالک ہیں، دولت مشترکہ کے ممالک ہیں، اور تینوں کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ کراؤن ہے جو تاج برطانیہ ہے، یہ تینوں ممالک کا. جی اور انہوں نے جو ان کا جو بیانات ہیں تینوں وزراء اعظم کے، وہ یہ کہتے ہیں حماس کا کردار وہ کہتے نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور دونوں ریاستیں جو ہوں گی ایک دوسرے کی سالمیت کا خیال رکھیں گی. یہ انہوں نے کچھ، اور وہ انہوں نے عباس، لیکن یہ سوال تو ایک یہ بھی ہے نا کہ اتنا جو جارے اور اتنا سنگ دل اور اتنا بچر قسم کا جو ہمسایہ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جو حماس نے اکتوبر 2023 میں جو حملے کیے تھے اس کو بنیاد بنا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کو کہہ رہے ہیں بروٹل ایکٹ تھا. اور پھر جو لوگ یرغمال بنائے ہوئے انہوں نے اسرائیلی فوجی، تو ان کی وہ کہہ رہے ہیں جب ان کی رہائی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، حماس کا کردار فلسطین کی ریاست میں نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے اس کے لیے دہشت گرد اس کو تنظیم انہوں نے یہ کہا ہے. صحیح. تو ہم تو نہیں کہتے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو یہ دہشت گرد تنظیم ہے. اور پھر انہوں نے کہا جناب جو وہاں اتھارٹی ہے، فلسطین اتھارٹی، اس کے جو صدر ہے ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایگری کیا ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں. جوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو درینہ مسائل تھے ماڈرن ورلڈ کے، خصوصاً اقوام متحدہ کے قیام کے بعد، کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، یہ آپ کو ان میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو عالمی ضمیر کے اندر ایک بے چینی والی کیفیت ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیلپ فل ہوگی ان مسائل کو ختم کرنے میں؟ دیکھیے اس وقت جو عالمی منظرنامے پر جو آپ کو تبدیلیاں ہوتی ہوئی ہو رہی ہیں تبدیلیاں، اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو غزہ کے مسلمانوں نے اور جو خاص طور پر غزہ کے بچوں کا خون بہا ہے اور وہاں پر جو ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف جو ہے دنیا بھر میں آوازیں جو ہیں وہ
اٹھ رہی ہیں اور فلسطین کے لیے حمایت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اس میں دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے اور اس کے ساتھ کینیڈا کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا، اس کا پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ آیا ہے. اور اب مغربی ممالک فرانس اور مالٹا اور دوسرے یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تسلیم کرنے کی طرف، فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے یہ جن 3 بڑے ممالک نے وہاں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، ان میں ایک سپر پاور بھی ہے. ایک جو ہے وہ اقوام متحدہ کا مستقل برطانیہ جو ہے وہ رکن ہے، اور دوسرا جو رکن ہے مستقل رکن سلامتی کونسل کا وہ فرانس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے. اور جو دوسرے 2 رکن ہیں روس اور چین، وہ 1988 میں جب فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کے چند روز بعد ہی جو ہے وہ ان کی طرف سے فلسطینی PLO کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اور اس میں جن ممالک نے تسلیم کیا ہے ان میں جو G7 کنٹریز ہیں ان کا بھی کینیڈا جو ہے ان میں جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. اور یہ اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نیتن یاہو پر ایک بڑا دباؤ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آیا ہے. اور اس طرح پہلے والی اعتماد جو ہے وہ نیتن یاہو کے اندر جو ہے اس طرح اس واقعے کے بعد نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح سعید چوہدری صاحب نے فرمایا کہ 142 ممالک جو ہیں انہوں نے UN کے اندر جو قرارداد 3/3 کے ساتھ جو ہے اس سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ جو منظور کی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور یہ جو کانفرنس 2 ریاستی حل کے معاملے پر جو ہے وہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا خطاب جو ہے جو بہت اہم ہوگا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا اسرائیل پر. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ پچھلے جو ہے چند روز سے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کو اور اسرائیل کو جو اتحادی ہے بھارت، ان کو کئی جھٹکے لگے ہیں. خاص طور پر اسرائیل کو تو 2 بڑے جھٹکے لگے ہیں. اور ایک جھٹکا جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اس کا جھٹکا جو ہے وہ دونوں ممالک کو لگا. اور اس کے ساتھ یہ جو یورپی ممالک کی طرف سے اور دنیا کے جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے. اور اب دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جھٹکا ہے، دباؤ محسوس کر رہا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یقیناً اس میں میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اب یہ جو واقعات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، ان واقعات سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اب ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو عالمی منظرنامہ ہے ان واقعات کے بعد، اور خاص طور پر جو پاکستان کی عزت افزائی عالمی سطح پر ہوئی ہے، اور عالمی سطح پر جو پاکستان کو سفارتی محاذ پر کامیابیاں ملی ہیں، جو معاشی محاذ پر کامیابیاں ملی ہیں، اور جو اس کے ساتھ دفاعی محاذ پر پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو دنیا کے اندر عزت ہے وہ بڑی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بھی جو اعتماد ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑے لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ابھرا ہے. اور یقیناً جو UN کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان کا اس بار جو خطاب ہوگا وہ بھی بڑا زوردار ہوگا. پچھلی بار بھی بڑا زوردار خطاب تھا، اور اس خطاب میں وزیر اعظم پاکستان کی سلامتی، خطے کی سلامتی اور دہشت گردی کے معاملات پر خاتمے کے لیے
اور اس کے ساتھ جو ہے اسلاموفوبیا اور پائیدار ترقی کے حوالے سے ان تمام جو موضوعات ہیں ان پر وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان وہ کا موقف جو ہے ڈیٹیل وہ میں بات تفصیل ہوگی۔ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو ہے ان کا جو موقف ہوگا وہ جو فلسطین کا غزہ کا مقدمہ ہے وہ لڑیں گے، پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، اس بار بھی جو ہیں وہ لڑیں گے، اور اس موقع پر ان کی جو سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہیں دیگر ممالک کے سربراہان کے لیے وہ بھی بہت اہم جو ہیں وہاں پر ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک جو ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہو رہی ہے، اور اس خطے کے اندر، اور حتیٰ کہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر بلکہ جو گلف کا ریجن ہے، مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے، وہاں پر بھی جو ہے اس حوالے سے جو طاقت کا توازن ہے، جس طرح یہاں تبدیل ہوا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اب تبدیل ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس سے نہ صرف دونوں ممالک کی جو سلامتی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کو تحفظ ملے گا، پورے خطے کو تحفظ ملے گا، بلکہ اس سے جو پاکستان کی معیشت ہے عمران صاحب اس پر بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو گئے، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو سعودی سرمایہ کاری پہلے ہی جو ہیں اس حوالے سے کئی معاہدے ہو چکے ہیں، ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور اب دیکھیے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اب وہ سعودی عرب کی جو سرمایہ کاری ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہاں سے جو ہماری پہلے ہی سب سے زیادہ مین پاور 25 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے سعودی عرب کے اندر پاکستان سے مزید افرادی قوت جو ہے وہ آنے والے وقت میں وہاں جا سکتی ہے، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اور ہائیلی سکلڈ لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں سر کہ اس وقت پاکستان کے پاس جو ڈپازٹس ہیں، سعودی ڈپازٹس ہیں، جو آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ ان کو برقرار رکھا جائے، سعودی عرب، یو اے ای اور چین کے، جی، اور دیگر ابھی جو معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو 5 ارب ڈالر کے ہیں، وہ رول اوور کیے گئے، اور سعودی عرب پاکستان کو سب سے سستا اور آسان شرائط پر جو ہے وہ فائنانسنگ کی فیسلٹی جو ہے فراہم کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے جی، اور پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی تھی، تو اس وقت بھی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اور پاکستان کو 4 سال کی مؤخر ادائیگیوں پر، جن کو ہم ڈیفرڈ پیمنٹ کہتے ہیں، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ 4 سال کی مؤخر ادائیگیوں پر جو ہے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کی جو آئل فیسلٹی تھی کریڈٹ پر، وہ پاکستان کو فراہم کی گئی۔ یہ اس وقت فراہم کی گئی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تو اس دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور آج تک پاکستان کی فیسلٹی جو ہے اب اس وقت بھی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی جو کریڈٹ آئل فیسلٹی ہے وہ پاکستان سعودی عرب سے حاصل کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی جو خوشحالی ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہے۔ یعنی یہ صرف محض ڈیفنس تک بات نہیں رہے گی، یہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی فلرش کرے گی اس کے ساتھ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ 11 مئی کے بعد جناب احمد وڑائچ صاحب، یہ ایک ایسی انٹرنیشنل ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ویسے تو پہلے بھی ہوئے SCO وغیرہ ہوئے، لیکن وہاں پر وہ جو ایک لمیٹڈ ایجنڈا ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ عالمی جو مسائل ہوتے ہیں، بین الاقوامی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایڈریس کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے خطاب میں جہاں پر فلسطین اور غزہ کا خصوصی ذکر ہوگا، وہاں پر پوسٹ وار آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے بھی، بھارت کے لیے بھی کچھ کہنے کے لیے ہوگا؟ جو بات انہوں نے ادھر کی تھی اپنا یہ انگلینڈ میں اوورسیز پاکستانیوں سے، وہ ذکر وہاں پہ بھی ہمیں ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
देखिए, वैसे तो चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से बातें कही हैं, जो एड्रेस किया उन्होंने बरतानिया में भी, और जो यूएन का भी जाके, और जो आज खिताब हो रहा है वहाँ पर उस पर भी जो बात होगी। देखिए, जो 11 मई के बाद की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की इस खिते में भी और आलमी तनाजुर में भी वो बड़ी सामने आई है। वो सबके सामने है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो रोल है वो बिल्कुल एक नुमाया हुआ है, और एक बड़ा मजबूत रोल जो सामने आया पाकिस्तान का। तो उसमें जो इस वक्त जो पूरी दुनिया के सामने जो हालात हैं, वो जो इस रीजन के हैं, यहाँ पर जो हालात हैं, यहाँ पर अगर जो बात होती है वो कश्मीर की बात होती है, जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर बात भी की है, और यूएन में भी वो बात करेंगे, और आज भी वो ये बात करेंगे कि जो कश्मीर का जो इशू है, या जो पानी का इशू है, या भारत के साथ जो जितने इश्यूज हैं, जिस तरह वो हमारे मुल्क में जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मुलव्वस है सारी दहशतगर्दी में। तो ये जो बातें हैं, ये इस रीजन में बैठकर जो कुछ भारत कर रहा है, इसके ऊपर बात करना बड़ी ज़रूरी है, और दुनिया को बताना ये बहुत ज़रूरी है। और वहाँ यूएन में जाकर जिस तरह मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, जहाँ पर जो इजराइल जो जुर्म ढा रहा है, और जिस तरीके से उसने जो एक मतलब खुली जो एक जहारियत कर रहा है मुस्लिम ममालिक के साथ, और गज़ा और फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है, जिस तरीके से आप समझें कि मतलब 3.5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और 18.5 अरब डॉलर का जिस तरीके से उनको जो नुकसान हुआ है। और ये जो गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल में ये जो यानी कि अरब मुल्कों के साथ मैं ये समझता हूँ, ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, ये एक ऐसी एक यानी कि लाइन खोली गई है, एक ऐसी हकीकी एक सुरंग है, यानी कि एक हकीकी सुरंग बनाई गई है, जिसमें जो दीगर जितने जो हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो भी इसमें शामिल होते जाएंगे। और ये समझ लें कि नेटो की तर्ज के ऊपर जो है वो एक इस्लामी मुल्कों का आपस में एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, और ये इत्तेहाद जो है, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में दुनिया भी देखेगी, और ये इस्लामी मुल्क भी देखेंगे कितना ये मजबूत इत्तेहाद होगा। ये देखिए कि जो खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल थी, उस सूरत हाल ने मुस्लिम जो दुनिया है उसको यकजा कर दिया है। और हज़रत कायद आज़म ने भी ये कहा था कि एक वक्त आएगा कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामी दुनिया को जो वो लीड करेगा, और मैं ये समझता हूँ कि यही वो वक्त है। ये बड़ी सादतमंदी है कि हम जो है वो जाकर जो हरमैन शरीफैन है वहाँ के जो हमारा जो हिफाजत का ज़िम्मा दिया, ये हम कौन है मतलब कि खाकसार जो है वो हिफाजत कर सके, ये अल्लाह ताला का अपना ज़िम्मा है। लेकिन ये हमारे लिए सादतमंदी है, ये बहुत बड़ी सादतमंदी है कि जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो वहाँ पर जाकर जो देखिए कि यानी कि किस तरीके से उनको ये ड्यूटी दी गई है। और ये देखिए कि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं, ये इस्लाम की फ़ौज है, ये मुसलमानों की फ़ौज है, और ये दुनिया की नुमाइंदगी करती है, यानी कि ये मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करती है। आला तरीन शाकिर सोलंकी साहब की तरफ चलता हूँ। शाकिर सोलंकी साहब, जो एक तो मुझे ये बताइए, आपको भारत के एटीट्यूड में जिस तरह कल वज़ीर आज़म साहब ने बात कही कि जी के आए बात करते हैं, जंग चली गई, ख़त्म हो गई, हमें पानी के ऊपर बात करनी है, कश्मीर के ऊपर बात करनी है, दहशत गर्दी के ऊपर बात करनी है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करनी है, तो आपको लगता है कि जो भारतीय एटीट्यूड है वो इस तरह का है कि वो इन इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता है, या अभी तक उसकी जो अना है उसका बुत अभी तक कायम है? देखें शाह जी, मेरा ख्याल है कि भारत सरकार जो मोदी सरकार है, तो मोदी जब तक है तो तब तक तो मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर कोई मोदी मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने इलेक्शन में जाना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने ऊटपटांग हरकतें करनी है, उनके मिजाज में भी है, ये जाहिर है हिंदुत्ववाद जो नज़रिया है उनका, और जो हालात अपने बनाए हैं, अपने मुल्क के बनाए हैं, जो जिस तरह पूरी दुनिया में आजकल जो तेज़ी के साथ जिस तरह इसराइल जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है खित्ते में, हमारे खित्ते में, इसी तरह भारत मोदी की पॉलिसियों की वजह से आइसोलेट होता जा रहा है। उधर से चाइना, इधर से पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म हो गए, और नेपाल के साथ पहले ही आइडियल ताल्लुकात नहीं थे। तो मेरा ख्याल है, अभी मैं कल ही अमित शाह का क्लिप सुन रहा था, तो अमित शाह भी मोदी पर तनकीद कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान है, सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है, आप तो सऊदी अरब जाया करते थे, तो आपको क्या मिला, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुकी है, आपको अब रिजाइन करके घर जाना चाहिए, किसी और बंदे को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। तो ये अमित शाह वाले जो उनके साथी हैं वो भी रो रहे हैं। शायद कोई एआई जनरेटेड भी है, तो चले बहरहाल आप बात कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। मोदी
अब मैं कह रहा हूं फलस्तीन पे भी अगर आप मोदी की पॉलिसियां देखें तो भारत में भी मोदी पर तनकीद की जा रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, आज भी भारत में, कल भी भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं फलस्तीनियों के हक में, और वो समझ रहे हैं कि सर ये सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, मोदी भी इसमें बराबर का शरीक है। जो फलस्तीनियों का जो कत्लेआम हो रहा है, तो इसमें मोदी सरकार की भी अपनी पॉलिसियां हैं, तो मोदी की इंटरनल भी पॉलिसियों को पसंद नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि मोदी फौरी तौर पर तो शायद ना आए, मोदी के बाद अगर कोई और पार्टी आती है इक़्तिदार में तो फिर कोई चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं सालसी करूंगा, अभी जाहिर है पूरी दुनिया के हालात बड़े बिखरे पड़े हुए हैं, खासतौर पर गजा के हालात हैं वो संजीदा हैं, पेचीदा हैं, उधर रशिया और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का भी मामला है, तो ट्रंप साहब भी यकीनन बिजी हैं। मुझे जरा लाहौर में सईद चौधरी साहब से बात करनी है। सईद चौधरी साहब ये बताइए कि कल वज़ीर आज़म साहब की आपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गुफ्तगू थी बड़ी पॉजिटिव थी, और वही जो आप बात कर रहे थे कि ज़रा वो एक होता है ना जब आप अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक एतमाद वाली पूरे एतमाद वो बढ़ जाता है, वो ऐड अप हो जाता है, यूँ आप कह लें। तो इंडियन एटीट्यूड जो मैंने उनसे बात की, वो कल हमें जो उनके आम लोगों तक जिस तरह वो जहर फैला हुआ है, हिंदुत्व का कह लें, पाकिस्तान की नफरत का कह लें, कल जो क्रिकेट मैच था, फिर उससे पहले जो मैच था जिसके ऊपर इशू हुआ था, वहां पर भी उनकी वही ज़हनियत कायम है। और तो फर्क किस तरह से पड़ेगा, या फिर ये कि वो कोई मिस एडवेंचर करने का सोचेंगे कि अपने उस भरम को कायम रखने के लिए कोई हरकत करें और तरह की। ये देखें, ये मिस एडवेंचर वाली बात तो मेरा ख्याल है पूल जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है, उसके बाद तो बड़ी टेंशन है उनको। उसके बाद उन्हें बड़ी टेंशन है। उनके वहाँ यार उनके बड़े उनके थे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट, माली मामलात वहाँ उनके जनाब, बल्कि वो तो ये डील ब्रेक करना चाह रहे थे सिक्योरिटी और ये वो इस तरह सारी चीजें आपने देखी हैं, वो सारा कुछ तो ठप हो गया। अब उनके पास यही था कि जब ये मुआहदा सामने आया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जो उसके फौरन बाद अगर वो कर लेते तो कर लेते। अब बहुत मुश्किल हो गया है। सही, अगरचे हमारा जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब को, उसकी जुजियात सामने नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसका वो ये है कि अगर एक मुल्क के ऊपर जारियत होती है तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर जारियत से सब्र की जाएगी सॉरी, और उसका मिलकर मुकाबला किया जाएगा। और दूसरी जो बात है कि जनाब उनका कुछ रवैया उसमें तब्दीली, जैसे उन्होंने मैच में जनाब पहले मैच में भी हाथ नहीं मिलाए जनाब, यानी कि स्पोर्ट्स को भी उन्होंने जंग का मैदान एक तरह से बना लिया। और फिर हमारी तरफ से भी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी वो जो उनका जवाब उसी तरह दिया गया जब वो उनको हारिस रऊफ को बाहर शूटिंग कर रहे थे ये इंडियंस, तो उन्होंने फिर राफेल त्यारा अड़ा के और फिर गिरा के दिखाया। और जो हमारे वो बच्चे ने वहाँ बनाई है निस्फ सेंचुरी, तो उसके बाद उसने भी वो गन वाला एक जो बनाया है। लेकिन बहरहाल ये रिएक्शन था हमारी तरफ से, सही एक्ट नहीं था उनके जो उन्होंने किया उसका रिएक्शन। और दूसरी जो यहाँ बात की गई है कि मोदी साहब जो हैं, जो मोदी सरकार है, वो इसराइल के साथ जो वहाँ मजालम हो रहे हैं फ़लस्तीन के, उसी तरह मुलव्वस है जैसे इसराइली मुलव्वस है। मुझे ये मेरा ये नज़रिया है। उसकी वजह यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने तस्लीम की है अलग रियासत के तौर पे फ़लस्तीन को, तो उसके बाद सरकार की तरफ से कोई रद्दअमल, मुस्बत रद्दअमल नहीं आया। अपोजिशन लीडर जो प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से मुस्बत रद्दअमल आया। सही, इसका मतलब ये कि जो अपोजिशन सोच रही है वहाँ की सरकार उसके उल्ट सोच रही है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये लेट हो गए हैं, हमने तो 1988 में 31 साल वो कहती हैं लेट हैं, ये हमसे पीछे हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार है ये उसी तरह का एक कहने जहन रखते हैं या ख्याल रखते हैं जिस तरह नेतन्याहू। ये एक ही कहने सिक्के के दो रुख हैं। वो इसने कोशिश की पाकिस्तान में, इस खित्ते में वही हरकत करने की जो इसराइल वहाँ कर रहा है, लेकिन आगे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान था
اور پھر ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. نہ صرف پوری دنیا نے دیکھا ہے بلکہ بھارتیوں نے بھی دیکھا اور مودی صاحب نے خود دیکھا. کتنی دیر تک تو یہ منہ چھپاتے رہے ہاں آئے نہیں, منظر پہ آئے نہیں بڑے عرصے تک. اور پھر جھوٹی سچی سی کہانی کیا ہے جس کو دنیا جو ہے وہ خرید ہی نہیں رہی ان کی سٹوری کو. یہ آپ کے علم میں ہے. اور دوسری جو ہے نا یو این والی بات, وہ یو این میں ایک تو جنرل کونسل کا اجلاس ہے, اس کے علاوہ جو سائیڈ لائن ملاقاتیں نا بڑی اہم ہیں. جی وہ 23 تاریخ کو یعنی کل, یہ ذرائع سے خبریں ہیں بہت سارے, یعنی صرف ایک آدھ میڈیا پہ نہیں, بہت سارے میڈیاز پہ چل رہی ہیں کہ جناب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے غزہ کے مسئلے کے حل کے لیے کچھ مسلم ممالک جو ہیں ان کے جو وہاں نمائندے ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا سربراہان ہیں جو بھی, ان کو ان کے ساتھ ملاقات ان کی طے ہوئی ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں جناب پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, قطر ہے, اردن ہے, یو اے ای ہے, یہ ان ممالک کے جو وفود ہیں وہ کل ذرائع سے میں بتا رہا ہوں یہ خبر ہے کہ وہ ملاقات ہو رہی ہے. اچھا یہ چوئی صاحب سیاسی جو اگر آپ یا عالمی سطح کے اوپر دیکھیں تو بڑی تیزی کے ساتھ بالکل منظر بدلتے جا رہے ہیں. جو پرانے اتحادی تھے ان کے اتحاد اپنے کمزور ہو رہے ہیں اور پھر نئے اتحاد جس طرح سے بن رہے ہیں, اور پھر آپ کو مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی, اور اس تبدیلی کے الٹیمیٹ نتائج کیا آپ کو نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ ذرا بتائیں اس سارے ایشو کے اوپر. دیکھیے سب سے بڑی جو تبدیلی اور پیش رفت ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا میں گئے. اور اس میں دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو ایک ایس سی او کا ایک فورم ہے جو اس ریجن کے اندر بہت بڑا فورم جو ہے وہ بن چکا ہے, اور اس کے اندر جو ہے روس اور چین جو دو بڑی جو یو این کی جو مسکل سلامتی کونسل کے ارکان ہیں وہ بھی ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ ایٹمی ممالک ہیں, اور اس کے ساتھ پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ بھی ایس سی او میں شامل ہیں. اور اس خطے کے اندر جو اہم ترین ممالک ہیں وسط ایشیا تک, وہ سارے جو ہیں اس تنظیم کے اندر شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آنے والے وقت میں اس پورے ریجن کے اندر جو ہے ایک بڑا جو ہے فورم بننے جا رہا ہے, اور اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ پوری دنیا پر جو ہیں وہ آئیں گے. تجارت کے حوالے سے, اقتصادی معاملات کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, امن کے حوالے سے. اور یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے یہ دونوں جو مسئلے ہیں, مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین, یہ عمران صاحب دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور دونوں جن ممالک نے یہ دونوں مسائل پیدا کیے ہیں وہ دونوں آپس میں اتحادی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انڈیا اور اسرائیل. اور یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ٹریگر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بنے کی وہ 26 منٹ کی وہ جنگ تھی جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ لڑی, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر عنایتیں کی ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.